نہ وہ پیش کریں کہ مذہب جو ہے وہ بالکل مفتی صاحب آپ جو ہے میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. حاشد صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. اسلام نے حکمرانی نہیں کی. 1000 سال مختلف خاندانوں نے حکمرانی کی ہے. عرب خاندانوں نے، فاطمیوں نے حکمرانی کی ہے، امیوں نے حکمرانی کی ہے، عباسیوں نے حکمرانی کی ہے. میں آپ کو بتاؤں جن کے حرم میں تو ظاہر ہے کہ انسانی حکومت کریں گے ایک وقت میں. اور مرد یہ تو کیا غیر اسلام میں لونڈیاں نہیں حاشد تھی، صاحب صرف مسلمانوں کے پاس لونڈیاں تھی؟ حاشد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مفتی صاحب سب سے پہلے کمپلیٹ کر لیں. آئی تھنک مفتی صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں. پھر میں حاشد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. حاشد صاحب پورا وقت آپ کو دوں گا، بے فکر رہیں. مفتی صاحب آپ پتہ کمپلیٹ چلے گا کریں. کہ وہ بادشاہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے پاس کتنی بیویاں ہوتی تھیں، کتنی لونڈیاں ہوتی تھیں، اور پھر اسلام نے جو اس کو جو ہے وہ خوبصورت طریقہ دیا ہے وہ حاشد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. مفتی صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیں، پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پورا یعنی وقت اس دوں کو گا. مذہبی جوڑ چیز کے ساتھ مت جوڑیں پلیز. اچھا مفتی صاحب پلیز حاشد صاحب کو ریسپونڈ کرنے دیں پلیز. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ فرما دی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو، بعض مسلمانوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں تاکہ کانٹیکسٹ کلیئر ہو کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. بہت تنگ کرتے ہیں. میں ٹیچر کو کمپلین کرتی ہوں، لیکن ٹیچر بچے کہتے ہیں تمہارا کلمہ تمہارے ساتھ کلمے ہیں، ساتواں کلمہ ہے پاکستان، اور کہتے ہیں کہ کرسچن مذہب بہت گندا ہے، مسلمان مذہب ہو جو. میں ٹیچر کو کمپلین کرتی ہوں، لیکن ٹیچر کہتی ہے اگر تو نے گھر جا کے بتایا تو میں تجھے ماروں گی اور اسکول سے بھی نکال دوں گی. اچھا مریم مجھے یہ بتاؤ کہ کل ہی بس بچوں نے آپ کو کہا بیٹا، یا اس سے پہلے بھی وہ اس طرح آپ کو تنگ کرتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں؟ سے پہلے بھی وہ بہت تنگ کرتے ہیں. میں اپنی دادوں کو بھی لے کر جاتی ہوں لیکن وہ نہیں مانتے ہیں. دادوں کو بھی لے کے جاتے ہیں؟ کیا ہاں کہتے جی، ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چپ کرو پتری، چپ کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہو؟ دادر کے دینے بچی ہاتھ ہوا کھا کے لیکن نہیں آتے ہیں. سب سے پہلے یہ ویڈیو جو آئی ہے، آپ کا بھی اس کے اوپر کمنٹ آیا ہے، یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ اسکول میں ایگزیکٹلی یہ بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر what do you feel about this؟ آف کورس آئی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ دیکھیں ہمارے یہاں بات یہ ہے کہ صرف وہ بات اچھلتی ہے جس کی ویڈیو بن جاتی ہے. یہ بہت کامن اکرنس ہے ہمارے اسکولوں میں اور ہمارے معاشرے کے اندر، جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں. اور چونکہ اسلام اکثریتی مذہب ہے تو اسلام کے ماننے والے جو ہیں وہ اس رویے کا ہمیں اکثر مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. ان کے گلاس میں کوئی پانی پی لے تو اس پہ توہین مذہب کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. اس کو پنکچر لگانے میں رعایت نہ دیں تو آپ اس پہ 295C کٹوا دیتے ہیں. آپ چھوٹے بچوں کو اسکول میں بلی کرتے ہیں. آپ بھڑ چوندی کی درگاہ میں جو ہے ہندو بچیوں کو اغوا کر کے مسلمان کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا کامن فینومینا ہے. ابھی اس کیس کے اوپر خاص طور پہ کیا ایگزیکٹلی بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ اس جس ویڈیو کو آپ نے دکھایا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی آپ بات کریں. دیکھیے میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا کہ یہ بچی کہاں کی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ رویہ کیوں ہے. ہمارے یہاں دیکھیے اس رویے کے 3 بنیادی فیکٹرز ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. ایک ہمارے گھروں کا ماحول، دوسرے ہمارے اساتذہ اور ہمارے معاشرے کا ماحول، اور تیسرا ہمارا نصاب. میں آپ کو امریکہ کی مثال دے کے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. امریکہ میں 1925 میں ایک کیس ہوتا ہے جسے منکی ٹرائلز کہتے ہیں. ایک ٹیچر تھا اسکوپس نام کا، جسے $100 کا جرمانہ کیا گیا کیونکہ وہ بچوں کو ارتقاء پڑھا رہا تھا. آپ دیکھیے امریکہ کے اندر 1925 کے اندر اس کو کہا کہ تم ارتقاء نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ارتقاء بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کو جرمانہ ہوا، وہ عدالت میں چلا گیا، کیس لڑا، کیس ہار بھی گیا. اس کے اوپر موویز بھی بنی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوا. 1925 کے بعد 37 سال لگتے ہیں. 1962 میں ایک اور خاتون جو ہیں، جو میڈلن مرے غالباً ان کا نام تھا، وہ دوبارہ عدالت میں جاتی ہیں اور اسی قسم کے کسی ایک قضیے کے اوپر. اور تب سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ پبلک اسکولوں کے اندر بائبل کی تعلیمات نہیں دی جا سکتی، دعائیہ کلمات ادا نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہ بچوں کی کنڈیشننگ کے مترادف ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میں اس میں بڑا کنسیڈرڈ اوپینین رکھتا ہوں، کہ ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے کے اندر جو پہلے 12 سال کی تعلیم ہے اس کے اندر کسی قسم کا مذہبی ٹچ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مذہبی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، نہ قرآن کی، نہ بائبل کی، نہ گیتا کی، کسی بھی چیز کی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجرد تصورات ہیں اور یہ فلسفیانہ تصورات ہیں. یہ اس وقت کسی کو سمجھانے چاہیے یا دکھانے چاہیے جب یہ اختصاصی معاملہ بن جائے، اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں جب وہ دلیل کی بنیاد پہ اسے سمجھنے کے قابل ہو جائے. مذہب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے ہر مذہب کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ وہ مذہب دوسرے مذاہب سے بہتر ہے.
اسلام بھی یہ کہتا ہے، عیسائیت بھی یہی کہتی ہے، یہودیت بھی یہی کہتی ہے، ہندوازم لیکن بھی۔ ارشاد صاحب دیکھیں ایک مذہب کے اندر صرف یہ چیز تو نہیں ہے کہ ہماری آئیڈینٹی اور ہماری سپریورٹی دوسرے کے اوپر، مذہب کے اندر سب سے زیادہ اہم کانسیپٹ تو خدا کا کانسیپٹ ہے، اور اب خدا ظاہر ہے ایک انسان کے لیے نیچرلی وہ انکلائن ہوتا ہے کہ وہ کسی خدا کے اوپر یقین رکھے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کی سیفٹی رکھنے والا ہے، کوئی اس کو رسک دینے والا ہے، اور جیسے دیگر کانسیپٹ جو بچوں کے لیے اور اخلاقیات کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جی میں اخلاقیات کے لیے بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دنیا کے اس وقت جو سب سے بہتر اخلاقی معاشرے ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے، اسکینڈینیوین معاشرے کو دیکھ لیجیے، آپ کے پڑوس میں چین کی آپ مثال دیتے نہیں تھکتے، یہ ایتھیسٹ معاشرے ہیں بنیادی طور پر۔ تو خدا کے تصور کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے، میں پھر اپنی بات، پھر اس کے بعد آپ سوال کر لیجیے گا۔ ایک مفکر، مجھے نام اس کو بھولا، انہوں نے کہا تھا the biggest tragedy in human history is that religion that morality is hijacked by religion۔ morality جو ہے وہ انسان کے شعور اجتماعی کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں، امپیریکل ایویڈنس آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے یہاں مذہب کی اوور ڈوز ہے، بچپن سے بچوں کو مذاہب پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، آیتیں رٹوائی جاتی ہیں، مذہب کو ہر جگہ، بایولوجی کی کتاب میں بھی اسلامیات پڑھائی آصف صاحب اس معاشرے میں تو ہر چیز کی اوور ڈوز ہے، ٹریفک قوانین پہ بھی فائن پڑتے تو اس کی بھی اوور ڈوز ہے، یعنی اعتدال تو کسی بھی زاویے سے اس معاشرے میں دکھتا ہی نہیں ہے نا حضور، وہ انڈر ڈوز ہے اس کے۔ دیکھیے آپ معاشرے میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ آپ کسی گلی محلے میں نکل جائیے، ولی صاحب آپ لاہور میں رہتے ہیں غالباً؟ میں کراچی میں ہی رہتا ہوں۔ کراچی میں رہتے ہیں، کراچی لاہور میں آپ نکل جائیے، کوئی بھی کسی سڑک کو لے لیجیے تو آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے، آپ کو لوگ چوری کرتے نظر آئیں گے، لوگ موبائل چھینتے نظر آئیں گے، بدعنوانی کرتے نظر آئیں گے، ہر کام کر رہے ہیں۔ یہ اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں۔ کیا یہ مذہب نے تعلیمات دی ہیں کہ کچرا پھیلاؤ؟ نہیں، آپ میری بات سن لیجیے نا پہلے۔ یا موب وائلنس کر کے لوگوں کو مارتے نظر آئیں گے، یہ مذاہب کے پڑھے ہوئے بچے ہیں۔ جو موب وائلنس ہوتا ہے، پریانتھا کمار کو جب آپ مارتے ہیں۔ اچھا عاشق صاحب، یہ اہم پوائنٹ ہے، میں اسی کو مفتی صاحب موب وائلنس ہوتا ہے مذہب کے نام پر ہوتا ہے، اور مذہبی لوگ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ وہ مذہب کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس کے اوپر آپ کا رسپانس ظاہر ہے، آپ ایک مذہب کی نمائندہ شخصیت ہیں اور معروف شخصیت ہیں، ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، ایسا رویہ معاشرے میں کیوں نظر آتا ہے ہمارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی صاحب بہت شکریہ جی، بہت اہم موضوع، اور شروع سے ہی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پارٹیسپینٹ دوست نے کہی ہیں جو یعنی بہت ہی قابل فکر ہیں کہ ہم کس طرح مذہب کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور مذہب پر بہت سارے الزامات لگا کر ہم اس کو آؤٹ ڈیٹڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بہت ہی قابل افسوس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی مذہب، میں چیلنج کرتا ہوں، اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ اس نے پورے 1000 سال تک انسانیت پر حکومت کی ہے، اور اعلیٰ اخلاقی روایات جو اسلام نے اور اہل اسلام نے دی ہیں، دنیا کا کوئی معاشرہ جو ہے وہ نہیں دے سکا ہے۔ میں کرسچینٹی کو، یہودیزم کو، یا جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، حتیٰ کہ غیر الہامی مذاہب بھی جو ہے، میں ان کو کبھی بھی یہ جو ہے وہ دوش نہیں دوں گا کہ انہوں نے بد اخلاقی کو پھیلایا ہے، انہوں نے ٹیررزم کو پھیلایا ہے، انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو پھیلایا ہے۔ میرے خیال کے مطابق، اور میرا یہ انالیسز جو ہے وہ بہت سوچا سمجھا انالیسز ہے، کہ ہمیشہ جو ہے ان لوگوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندانہ رویے اختیار کیے ہیں جنہوں نے مذہب سے دوری اختیار کی ہے۔ مذہب تو بنیادی طور پر آپ کو اخلاق سکھاتا ہے، مذہب تو بنیادی طور پر آپ کو امن سکھاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ ایسی چیز نظر آئے کہ وہ ظلم پر مبنی ہو، اسلام نے ظلم کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی ہو، اللہ کے رسول نے تو مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے، مسلمان کی جو تعریف ہے، وہ یہ ارشاد فرما دی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے
دوسرے مسلمان جو ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں. تو یہ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ مذہب نے جو ہے وہ ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا رویہ جو ہے وہ سکھایا ہے. مفتی صاحب اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. مفتی صاحب آپ نے مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح طور پہ بیان کر دی ہیں اور obviously I admit, I concede کہ یہ تعلیمات اسلام میں موجود ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی طرف سے متشدد رویہ بھی دیکھا جاتا ہے، ماورائے عدالت لوگوں کو موب لنچنگ کے ذریعے قتل بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ تضاد کیوں موجود ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں ہم نے شیخ صاحب گزارش کروں کہ ہم نے جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پراپرلی اپنے معاشرے میں جو ہے وہ پیدا ہی نہیں کی ہیں. ہم نے جو ہے وہ عقیدے کو جو ہے نہیں بنیادی طور پر عقیدے کو بیان کرنا اور اس پر عمل کرانا اور اس کے مطابق سوچ کو ڈیولپ کرنا. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے اور پھر اخلاقیات کی تعلیم جو ہے اس کو میچور کرتی ہیں. اور پھر بھی اگر جرم کا ارتکاب ہو تو شریعت کے قوانین جو ہے اس کو جرم کو ختم کرنے کی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی صحیح اور کوشش ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے مذہب کی تعلیم جو ہے وہ اپنے معاشروں میں نہیں دیں گے تو کیسے آپ جو ہے وہ یہ فروٹس حاصل کر سکتے ہیں مذہب کے؟ اگر آج اسلام کی پراپر طریقے سے ہمارے اسلامی معاشرے میں سکولز اور کالجز میں تعلیمات آ جائیں، کرسچینٹی کی تعلیمات جو ہے وہ ان کے اداروں میں پراپر طریقے سے بچوں اور بچیوں کو پڑھائی جائیں، اسی طرح جتنے مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ان کے اداروں میں پراپر طریقے سے پڑھائی جائیں، تو یہ جو انتہا پسندانہ رویے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نام کو میں واضح طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کا اس جبر سے، اسلام کا اس جبری تعلیمات سے یا جبرن جو ہے وہ کسی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں سے صرف ایک واقعہ کوئی بھی مجھے دکھا دے کہ سرکار نے کسی پر مذہب کے اعتبار سے جو ہے وہ جبر فرمایا ہو؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا شیخ صاحب اور وہ عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے بیٹے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہو رہے، کیا اسلام کو قبول کرنے میں میں ان پر جبر کر سکتا ہوں؟ اس وقت یہ جو آیہ مبارکہ آپ نے اپنے انٹرو میں پڑھی، اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں قطعاً جو ہے وہ کوئی جبر نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ مجھے اٹھا کے بالکل بتا سکتے ہیں. ہمارے پارٹیسپینٹ جو اس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو 12 سال تک نہیں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مذہب کو آپ ڈے 1 سے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں کہ تو یہ انتہا پسندانہ رویے اور یہ دہشت گردانہ رویے جو ہے وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے. اگر ایک مفتی صاحب اسی کو میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اسلامی تعلیمات کے ساتھ جو ہے سکول میں، کالج میں اور یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی ٹریپ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو جو ہے ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے سے اس سے کوئی کرائم جو ہے وہ کمٹ نہیں کروا سکتا. آج مذہب سے دوری تو ایک مسئلہ بنی ہے جس کی وجہ سے یہ انتہا پسندانہ، یہ انگزائٹی، اچھا صاحب میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسا متشدد اور ایسا واقعہ کہ جس کے اندر جبری طور پہ کسی کو مسلمان کیا گیا ہو یا جبری طور پہ اس کو اپنا مذہب چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا گیا ہو. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا معاشرہ جو کہ جس میں ہر طرف آپ کو افراط و تفریط دکھائی دیتی ہے، آپ اگر یہاں پر کوئی یعنی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو آپ کو وہاں پہ کرپشن دکھے گی، کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو وہاں پر آپ کو بیرا روی دکھے گی. تو یہاں پر تو لوگ مذہب کو بھی ظاہر ہے ایز اے ٹول ویپن یوز کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر آپ کو کہیں پر بھی اعتدال نہیں دکھائی دے رہا کسی بھی چیز کے معاملے میں، تو یہاں پر جب مذہب کو بھی یوز کرتے ہیں تو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. یہاں پر رویہ اگر آپ پھر یہ پوزیشن اختیار کریں گے جو انتہائی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ مذہب کو ہی بالکل ہی ہمیں جو ہے سائیڈ لائن کر دینا چاہیے اور مذہب کو دور کر دینا چاہیے اور بچوں کو مذہب بالکل بھی نہیں پڑھانا چاہیے، تو یہ بھی ان ادر یعنی ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ کے یہ بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے، یہ بھی افراط و تفریط ہے. اب میں بول لوں
वली साहब, ज़ाहिर है आप और मुफ्ती साहब दोनों मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 1.5 मिनट देंगे बोलने के लिए और उसमें आप 3 दफ़ा मेरे से उसमें सवाल दर सवाल करेंगे, तो मैं तो अपना मौक़िफ़ नहीं रख सकता। नहीं, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों में इत्तेफाक रखता हूँ। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, वो आप देखें ना, आपने मेरे से मुझे आपने पूरा पॉइंट भी नहीं रखने दिया। आपका पॉइंट ही मैं आगे लेके गया था। खैर, यू हैव योर टाइम। ठीक है। या तो मुझे वक्त दीजिए आपके, मैं अपना एक पॉइंट पूरा रख लूँ, ठीक तो है। कोई मकसद है, वरना 2-3 मिनट के अंदर मैं इतने बड़े फलसफे को, इतनी बड़ी कहानी को मैं कैसे समझाऊँ आपको? रखें। जितना मुफ्ती साहब को आपने टाइम दिया है, मुफ्ती साहब बहुत मोहतरम है, कम से कम उतना वक्त मुझे दे दीजिए बगैर इंटरप्शन के, तो मैं गुजारूंगा आपका। अच्छा, अब मैं वापस अपने उस पॉइंट पे चला जाता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन में नहीं करता, मैंने आपको बताया मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपके प्रोग्राम्स में इतना वक्त नहीं होता, तो मैं सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर यहाँ पे बात आपसे कर लेता हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है, 2-3 चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंपेरिकल एविडेंस। जब पाकिस्तान बना था तो 634 मदरसे थे 4 करोड़ लोगों के लिए। आज 24 करोड़ लोगों के लिए 40,000 मदरसे हैं, तो दीन से और कितनी को कुर्बत आपने इख्तियार करनी है? या मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि सारे मदरसे जो हैं वो अहमकाना तरीके से मजहब पढ़ा रहे हैं, मदरसों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये मदरसों के होते हुए आपने तशद्दुद यहाँ बढ़ते हुए देखा, इन मदरसों के होते हुए इस्लामी तालीमात नेशनल करिकुलम के अंदर आपने बढ़ाते चले गए। अब यूनिवर्सिटी की सतह पे भी आपने कुरान पढ़ना, नाजरा पढ़ना लाजमी कर दिया है। हमने मजहब को इन्फ्यूज़ किया है, डिफ्यूज़ नहीं किया इस मुल्क में, और इससे कोई डिसएग्री करता है तो उसको मुझे सबूत देना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर आईन, करारदाद मकासद से लेकर और स्कूल के निसाब तक हमने मजहब को हर चीज़ के अंदर हमने डाल दिया है, जितना हम डाल सकते थे। उसका नतीजा हमने यहाँ पर देख लिया। तो नतीजा आपके सामने है, नतीजा खुद ये तय कर लेता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। दूसरी बात ये कि मुफ्ती साहब की इस बात से मुझे इख्तलाफ नहीं है कि मजहब कोई तशद्दुद की तालीम देता है। मजहब किसी चीज़ की तालीम नहीं दे रहा, मजहब इखलाकियात की या किसी और चीज़ की। मजहब को यूज़ करते हैं लोग, तो ये आप हर बंदा अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल करता है। बड़ा इसके ऊपर काम हुआ है। आप असलन का जो उनके किताबें हैं वो पढ़ें, तो वो आपको बताते हैं कि मजहब को इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है। आप उसे एक अच्छे टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे एक बुरे टूल के भी तौर पे भी इस्तेमाल साइंस को भी बिल्कुल कर सकते हैं, साइंस को भी बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते, बट साइंस और मजहब में कुछ फर्क है। मुजर्रद ये हम तो नहीं कहते, आपने असल में मेरा ख्याल ये है कि आशिर साहब, गुजारिश आपसे ये है कि आप मजहब को इस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जैसे मजहब की कोई तारीख ही नहीं है। क्या आपने मजहब की प्रैक्टिकली जो मजहब जो है वो 1000 साल तक पूरी आलम इंसानियत की और दुनिया के बड़े बड़े आज़मों में उसने हुकूमतें की हैं, क्या वो बगैर अखलाकी कवानीन के? एक तो हमारे जो मुफ्ती साहब ये हाशिर साहब की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। हाशिर साहब की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ मुफ्ती साहब तक। जी नहीं, देखिए ना, वो निगेट ना करें मेरी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मजहब को इस तरह ना वो पेश करें कि मजहब जो है वो बिल्कुल मुफ्ती साहब आप जो है वो, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। हाशिर साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। इस्लाम ने हुक्मरानी नहीं की, 1000 साल मुख्तलिफ खानदानों ने हुक्मरानी की है। अरब खानदानों ने, फातमियों ने हुक्मरानी की है, उम्मियों ने हुक्मरानी की है, अब्बासियों ने हुक्मरानी की है। मैं आपको बताऊं, जिनके हरम में तो जाहिर है कि इंसानी हुकूमत करेंगे वक्त में, और मर्द ये तो क्या गैर इस्लाम में लौंडियां नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों के पास लौंडियां थी? हाशिर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मुफ्ती साहब सबसे पहले कंप्लीट कर लें। आई थिंक मुफ्ती साहब आप बात कंप्लीट कर लें, इस्लाम में फिर मैं हाशिर साहब की तरफ आ जाता हूं। हाशिर साहब पूरा वक्त आपको दूंगा, बेफिक्र रहें। मुफ्ती साहब आप कंप्लीट चलेगा कि वो बादशाह जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके पास कितनी बीवियां होती थी, कितनी लौंडियां होती थी, और फिर इस्लाम ने जो इसको जो है वो खूबसूरत तरीका दिया है वो। हाशिर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मुफ्ती साहब को बात कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। पूरा वक्त इसको मजहबी जोड़ चीज के साथ मत जोड़ें प्लीज। अच्छा मुफ्ती साहब प्लीज हाशिर साहब को रिस्पॉन्ड करने दें प्लीज। नहीं, वो गलत कर रहे हैं ना। गुजारिश ये देखें, अब इन सारी चीजों को आप मजहब पर जो है वो डाल देंगे तो बिल्कुल नामुनासिब है ये। मैं ये समझता हूं कि बीवियों का, ज्यादा बीवियों का तसव्वुर और लौंडियों का तसव्वुर जो है, क्या 1400 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उस वक्त पैदा हुआ, या ये हजारों इंसानियत की जो हजारों साल तारीख है उसमें भी लौंडियां मौजूद थी, और 100 नहीं, हजार लौंडियां बादशाहों की हुआ करती थी जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। अब ये लौंडियों के तसव्वुर, गुलामों के तसव्वुर को इस्लाम के साथ तब जोड़ें कि आपने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया उसके बाद जो है वो ये तसव्वुर लौंडियों का और गुलामों का, ये तो 1000 साल 2000 3000 साल पहले चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कितनी लौंडियां जो है बादशाहों की और हुक्मरानों की होती थी और दीगर जो लोग हैं उनकी होती थी। हाशिर साहब मौजूद हैं। हाशिर साहब आपके पास पूरा वक्त है, आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर लें ताकि फिर मैं मुफ्ती साहब से भी उस हवाले से रिस्पॉन्स ले सकूं। देखिए, मैं पहले ये बता दूं, बेशक आप बात इसे एडिट कर दीजिएगा, मुफ्ती साहब की राय बिल्कुल बहुत मोहतरम है, और जाहिर है वो राय दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं, उनकी अपनी तहकीक है, उनका अपना मुतालिया है। मेरी राय उनसे मुख्तलिफ हो सकती है।
تو یہ حق انہیں بھی ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں اور یہ حق مجھے بھی ہے کہ میں اپنی رائے رکھوں. میں ان کی رائے پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی رائے رکھ رہا ہوں. اسی طرح بہتر ہوگا وہ اپنی رائے رکھ دیں. میری رائے پہ تنقید کریں گے تو وہ چونچے لڑانے والا معاملہ ہو جائے گا. جس طرح سیاسی شو ہوتے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں لگتے, وہ کوئی مناسب نہیں لگتا. تو میں بس اپنی رائے رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں نے آپ سے جو عرض کی, میں اب دوبارہ واپس اس طرف چلا جاتا ہوں. میں بات کرتا ہوں, یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے, مذہب جو ہے وہ لوگوں کو اچھا بناتا ہے, مذہب جو ہے لوگوں کو نیک بناتا ہے, سب بردبار بناتا ہے. باتیں ٹھیک ہو گئی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امپیریکل ایویڈنس جو ہے وہ جب آپ اس کو خلاف نکلتی ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. میں 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, میں دوبارہ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. دنیا بھر میں ترقی کا جو دور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوسٹ رینیساں دور کہلاتا ہے, نشأت ثانیہ کے بعد کا دور کہلاتا ہے. نشأت ثانیہ کا آغاز یورپ سے ہوتا ہے اور یورپ میں اس کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ چرچ کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مذہب کا انکار کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا تعلق حکومتی معاملات میں یا انتظامی معاملات میں دخل کا دینا نہیں ہے, مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے. اسی طرح جب ابھی یہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ کے سامنے آ گیا نا, یا آپ نے لکھا ہوا تھا کہ جبری تبدیلی مذہب نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بچہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتا. میں مسلمان گھرانے میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا, یہ جو بچی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسچن گھرانے میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئی. تو اصولی طور پر تو انہیں مسلمان بنانا یا انہیں کرسچن بنانا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں, کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے. جو لوگ مختلف نظریے رکھتے ہیں, بچے کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. جب آپ اس کی بچپن سے کنڈیشننگ کر دیتے ہیں تو یہ اختیار آپ اس سے چھین لیتے ہیں کہ وہ کون سا مذہب اختیار کر سکتا ہے. بچہ جب بڑا ہوتا ہے, جب مذہب کو وہ طریقے سے, مذہب ایک فلسفہ ہے باقاعدہ, ہمارے یہاں مدرسے بنے ہوئے ہیں, ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب سمجھنا, مذہب پہ بات کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب ایک سنجیدہ معاملہ ہے نا, تو مذہب 2 سال کے بچے کو نہیں پڑھانا چاہیے. مذہب آپ کو پڑھانا چاہیے جب آپ کا ذہن میچور ہو جائے. اب آپ مذاہب, بلکہ مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ آپ پڑھائیں اور پھر دیکھیں. جہاں تک اخلاقیات کا سوال ہے, تو اگر اسلام غیر اخلاقیات نہیں سکھاتا یا دہشت گردی نہیں سکھاتا, دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. دنیا کا کوئی مذہب بری تعلیمات نہیں دیتا. اس میں کوئی مذہب, آپ کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب دیتا ہے اور یہ مذہب نہیں دیتا. اسلام پہ الزام اس لیے لگتا ہے کہ مسلمانوں کا جو کردار اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, لوگ اس سے اسلام کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب اس کی وجوہات کے اوپر آپ چلے جائیے, تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ بہت چھوٹے بچے کے ذہن میں پرائمری اسکول کے اندر مذہب اسے پڑھاتے ہیں, تو پہلی چیز جو آپ اسے پڑھاتے ہیں وہ یہ پڑھاتے ہیں کہ آپ کا مذہب دوسرے مذاہب سے بہتر ہے. یہ مذہب کا بنیادی اصول ہے, ہر مذہب اسی بنیاد پہ چلتا ہے. اگر نہ چلے تو اس مذہب میں کیوں رہوں, دوسرے مذہب میں کیوں نہ چلا جاؤں. تو جب آپ اس بچے کو ایک سپیریئرٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس کا مذہب دوسرے مذاہب سے بہتر ہے, تو وہ کرسچن بچے کو جا کے کہے گا کہ تم اپنا مذہب چھوڑو, تمہارا مذہب تو بیکار مذہب ہے, تم میرا مذہب قبول کرو. ہمارے اسکولوں میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے. اسی طرح پک اینڈ چوز والی بات ہے. خادم رضوی صاحب اس ملک میں تحریک لبیک کو چلاتے رہے, اور ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے. مفتی صاحب نے بھی سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے جب مدینہ مکہ میں تعلیم دی تو کسی نے اسلام کی طرف گنے چنے لوگ آئے. جس دن انہوں نے مدینہ جا کے تلوار اٹھائی تو اسلام جو ہے وہ پھیل گیا. یہ مفتی صاحب, یہ ریکارڈ پہ ہے خادم رضوی صاحب کا بیان. ٹھیک ہے, اسلام آؤ, بات واضح ہو گئی. جزیہ دو, نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک, یہ جبر نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے اسلام کو کس نے کس طرح یوز کیا. امیوں نے کیا, عباسیوں نے کیا, فاطمیوں نے کیا. یہ ایک لمبی تاریخ ہے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے آخری بات رکھ لیں, بالکل آخری بات. آپ معاشرے کے اندر دیکھ رکھتے ہیں لوگ شہری اصولوں کا خیال نہیں رکھتے, لیکن تمام لوگوں کو مذہب یاد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے پڑھانے سے جو معاشرے کے اندر یونیورسل ویلیوز ہیں ان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ہر طرح کی بدعنوانی ہے, ہر طرح کی چوری ہے, ہر طرح کی ملاوٹ ہے, صفائی کا کوئی انتظام نہیں. ان سب بچوں نے مذہب پڑھا ہوا ہے. ان بچوں کو یونیورسل ویلیوز آپ نے پڑھانی تھی, آپ نے اس کی جگہ انہیں مذہب پڑھایا. مذہب پڑھائیے, لیکن جب بچہ میچور ہو جائے آپ اسے پڑھائیے, بالکل پڑھائیے. پی ایچ ڈی کرائیے مذہب کے اندر, اسلام کے اندر کرائیے. کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس کے اندر. چھوٹے بچے کی آپ کنڈیشننگ کریں گے تو آپ بچے کو خراب کریں گے. اب مفتی صاحب اگر میں ان کی بات کو سمرائز کروں تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ سالڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان کوئی ایسی حرکتیں, مجموعی طور پہ مسلمانوں کی جو شکل ہے وہ اس طریقے کی آ رہی ہو کہ وہ متشدد ہوں, وہ دوسرے کو ماورائے عدالت قتل کرتے ہوں, وہ دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہوں, اور پورا معاشرہ ہی ایسا بن چکا ہو کہ جو پاکستان کا معاشرہ بن چکا ہے, تو اس پر ظاہر ہے پھر لوگ مسلمان اور اسلام دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو مسلمان جب کوئی حرکت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید اسلام نے یہ تعلیمات دی ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایسا ہوگا تو لوگ پھر اسلام کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائیں گے. شیخ صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ بچی جس کی آپ نے ویڈیو دکھائی ہے, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ
بچے جو ہیں وہ مدرسے کے تھے یا اسکول کے تھے؟ اسکول کے. سکول کے تھے نا. تو پھر آپ مدرسے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، آپ ان جگہوں کو مورد الزام ٹھہرائیں جہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں اور میڈیا پر جو ہے وہ آ رہی ہیں. کیا سکولز میں یونیورسل ویلیوز پڑھائی جا رہی ہیں؟ کیا کالج اور یونیورسٹیز میں یونیورسل ویلیوز پڑھائی جا رہی ہیں؟ چلیں آپ مدارس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. مدارس جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن یہ نشہ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں بچے ہمارے بچیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کیا یہ کوئی مذہبی شخص دے رہا ہے یا اسی سوسائٹی کے افراد جو ہیں جن پر قانون ہاتھ نہیں ڈال سکتا، با اثر لوگ جو ہے وہ ان اداروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے یہ فائنل کر دیا اور ان چیزوں کو فائنل کر دیا کہ یہاں پر پاکستان میں ہم اسی طرح کی ویلیو فری سسٹم جو ہے وہ ایجوکیشن لے کے آئیں گے تو پھر ویلیو تو ختم ہو جائیں گی. جب آپ کا سلیبس جو ہے وہ ویلیوز جو ہے وہ آپ کی نیشنل ہوں یا یونیورسل ویلیوز ہوں، ان ویلیوز کی طرف نہیں لے کے جائے گا آپ کو، تو ظاہر ہے کہ بچے کے اخلاق تو جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے. اور وہ اس کو کیا پتہ ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب کو اتنا کریٹیسائز نہ کیا جائے، بلکہ ان قوتوں کو سامنے لایا جائے جو ملک میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اعتدال پیدا کرتی ہیں. اور وہ کون کون سے آرگنز ہیں جو سوسائٹی میں اعتدال پیدا کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب جو ہے، پھر میں کہوں گا کہ مذہب صرف میرا مذہب نہیں، کرسچنز کا مذہب، دیگر مذاہب جو ہیں وہ جو یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں، وہ اپنی ویلیوز، مذہبی ویلیوز اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ اخلاقیات جو ہے وہ کیا چیز ہے. اب آپ سارا ملبہ جو ہے وہ اگر مدارس پر آ کر گرا دیں گے تو مدارس میں تو ایسی تعلیمات نہیں دی جا رہی. ہم تو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، ہم تو بچوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جو ہے وہ کوسوں دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو اپنے لیکچرز میں بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند طور پر جو ہے وہ رسول اللہ نے سامنے کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تمام تعلیمات انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا جو سسٹم ہے وہ مسجد اور مدرسے سے نکلا ہے تو نہایت معذرت کے ساتھ اگر چند جو لوگ ہیں وہ مذہب کے نام پر تلوار اٹھاتے ہیں، وہ پگڑی باندھ لیتے ہیں اور وہ لمبی داڑیاں رکھ لیتے ہیں اور وہ اسلامی ڈیکورم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑ لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ اسلام کو ریپریزنٹ کریں گے؟ اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے یہاں پہ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اہل تشیع کے مسجدیں اور مدارس اور اہل حدیث کے مساجد اور مدارس جو ہے پراپر جو پکچر ہے اسلام کی مختلف مسالک کے لوگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. آپ ان کو کہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ کیسے؟ آپ مجھے ایک مدرسہ بتائیں کہ جس سے دہشت گردی جو ہے وہ، میں معروف مذاہب کی اور معروف مسالک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کراچی میں ہیں، آپ لاہور میں ہیں، ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں جو بڑا اچھے طریقے سے کمپیٹ کر رہے ہیں جدید ایجوکیشن کو، اور وہ ایجوکیشن کی طرف بچوں کو بلاتے ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو پگڑی سر پہ رکھتا ہوا نظر آئے، لمبی داڑھی رکھتا ہوا نظر آئے، کلاشن کوف اٹھائے ہوئے، تو کیا وہ اسلام کا نمائندہ ہوگا؟ اسلام کا نمائندہ وہ نہیں ہے. اسلام کے جینون نمائندے وہ ہیں جو اسلامی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ مذہبی تعلیمات کو جو ہے معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے اور اپنے نصاب میں مذہب کو جو آپ نے نکال دیا ہے دوبارہ نہیں لے کے آئیں گے، بچوں کے اندر جو ہے وہ ادب و تمیز، احترام انسانیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. بچوں کو پتہ نہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک بچی بالغ ہوتی ہے تو اس کے کیا کیا لوازمات ہیں، ایک بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا لوازمات ہیں. اگر شیخ صاحب ان کو مذہب سے دور کر دیا جائے تو کون سا
میکنزم ہے جو ان کو آگے لے بات کے واضح ہو جائے گئی گا ہے اور ان مفتی کی صاحب ضروریات کا جی خیال رکھے گا. ہمارے پاس آج جو بچیاں اور بچے ہمارے بے شک بچیوں کے مدرسے میں آتی ہیں, خدا گواہ ہے کہ ہم وہ ایف اے کر کے آتی ہیں, میٹرک کر کے آتی ہیں, ذرا بھی ان کو اپنی بارے میں نہیں پتا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے ایک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اگر ایک بحیثیت بچی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا میں کیا کروں, بچے ظاہر ہے کے ساتھ ہمارے کیا جیسے کروں. معاشرے میں تو مدارس اگر بھی ہم ضروری ہیں, ورنہ روایات اتنے کو سارے چھوڑ بچوں کر کو وہ پال بھی رہے ہیں, وہاں پہ روایات بہت ساری سہولیات بھی انہیں دی ہوئی ہیں, مگر مدارس میں جو بہرحال جو غلط واقعات پیش آتے ہیں اس میں آپ لوگ کو ہم بلاتے بھی ہیں, آپ لوگ کنڈیم بھی کرتے ہیں. عاشر صاحب بیسکلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بٹ سنس یو آر سیئنگ سم تھنگ آپ کہہ دیں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. آپ کا موقف ویسے آ چکا ہے, بٹ بہرحال آپ کچھ کہہ رہے تھے تو بتائیں. آپ نے مجھے بس مطلب وہ بلایا, مفتی صاحب اچھے مقرر ہیں, اسکول وغیرہ میں مدرسے میں یقیناً اچھی تقریریں کرتے ہوں گے, تو وہ انہوں نے ٹائم ہی نہیں کسی اور کو دیا. خیر کوئی بات نہیں, چلے بڑی اچھی بات آپ ہے کو مفتی کوئی دکھ ہوا واللہ معذرت چاہتا ہوں, لیکن مذہب کو جو ہے نا وہ زندگی میں رہنے دیں سر, آپ. کوئی نہیں سر, سر ہم خادم ہیں, آپ جتنی آپ ہم سن رہے ہیں نا, کان پورے کھول کے سن رہے ہیں, کچھ نہیں. ایک تو مفتی صاحب میں نے مدارس کو جزاک مورد اللہ. الزام نہیں ٹھہرایا, آپ نے اس گفتگو کے اندر سے غلط چیز اٹھا لی, میں نے وہ بالکل نہیں کہا. دوسری بات یہ, کرسچن بچی بیچاری مدرسے میں داخلہ اسے نہیں ملے گا, مدرسے میں تو کرسچن بچی آ ہی نہیں سکتی, تو اس کو کون چھیڑے گا, تو وہ تو بات ہی بالکل بیکار کی ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کے پڑوس میں جس طاقت سے آپ لڑ رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان سے, ان کا نام طالبان اسی لیے ہے کہ یہ کوڑا کھٹک کے اور پشاور کے اور مدارس کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ آج بھی ان مدارس کے محتمم کو اپنا باپ کہتے ہیں. دہشت گردی کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ ساری وہیں انہی کی چھتر چھایا میں آپریٹ کر رہی ہیں. تو ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات کہیں اور چلی جائے گی. میں نا مدارس کو پورے الزام ٹھہرا رہا ہوں, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں, دوسری بات, آخری بات, نصاب میں سے مذہب کو نکالا نہیں گیا, نصاب کے اندر مذہب بہت زیادہ شامل کر دیا گیا ہے. مذہب مجرد تصورات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مذہب پڑھائیے, لیکن ایک میچور ذہن کو پڑھائیے. چھوٹے بچے کو مذہب نہیں, چھوٹے بچے کو آپ نے اخلاقیات پڑھانی ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں اخلاقیات موجود نہیں ہے. مذہب پڑھا کے آپ اخلاقی بچہ نہیں بنا سکے یہاں. اچھا عاشر صاحب, اب میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.